بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو سورہ النساء کا خلاصہ اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ نساء مدنی ہے اور اس میں وہ زیادہ تر احکام بیان کیے گئے ہیں جو معاشرے سے متعلق ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس کی 176 آیات ہیں، اور اس میں آغاز ہی میں وراثت کے بارے میں، یتیم کے مال کے حوالے سے اور وراثت کے احکام اس کے شروع میں بیان کیے گئے، اور اس کے بعد ہر ایک کا جو حصہ مقرر ہے شریعت میں اس کا بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ان کو اللہ کی حدیں قرار دیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس میں نکاح سے متعلقہ احکام بیان کیے گئے کہ کن کن عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال کھانا اور اس کے حرمت کا ذکر آیا، اور ساتھ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان اگر ناچاکی ہو جائے تو مسئلہ تحکیم، یعنی ایک شخص میاں کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے جو ان کے درمیان تصفیہ اور صلح کرا دے، اور عورت کو ٹھیک کرنے کے اس میں دو طریقے بتائے گئے۔ ایک اس کو بستر سے لگ کر دو، دوسرا یہ ہے کہ کچھ زجر و توبیخ اور ضرب، تھوڑی بہت ہی مار پٹائی بھی کریں تاکہ وہ سیدھی ہو جائے، رائے راست پہ آ جائے۔ اور اسی کے ساتھ اس صورت میں تیمم کے احکام بیان کیے گئے، اور اسی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کا ذکر ہے۔ اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور اس کے بعد در رسول پہ حاضر ہو جائے تو رسول اللہ بھی اس کے لیے معافی مانگے، وہ خود بھی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اسی میں 4 طبقوں کا ذکر ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا، نبیین کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اسی صورت کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کا ذکر کیا، اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا ذکر فرمایا اور اس کے احکام بیان فرمائے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے اور 2 بیویوں کے درمیان عدل کا حکم دیا گیا۔ اور اسی صورت میں جو ہے گواہی کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا ذکر فرمایا اور اس کے احکام بیان فرمائے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا انجام بتایا کہ یہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، جہاں سارے جہنمیوں کی پیپ ہوگی، اور ابلیس اور سارے منافق جو ہے جہنم کا سب سے جو نچلا طبقہ ہوگا اس میں وہ جائیں گے۔ اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلانیہ بری بات کا ذکر کرنے سے منع فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جن کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ سولی چڑھا دیے گئے، اس کا رد کیا گیا اور ان کو آسمان پہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے یہود کا سود کھانے کا ذکر ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا اور چند وہ پیغمبر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا ان کا ذکر کیا۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلو سے منع فرمایا کہ دین میں غلو نہ کرو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کی والدہ کا ذکر، اور ساتھ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ نے وہ بیان فرمایا۔ اور ساتھ ہی عقیدہ تثلیث یعنی 3 خداؤں کا جو عقیدہ ہے اس کا رد بلیغ بھی اسی صورت میں ہے۔ اور اس عجیب بات ہے کہ اس صورت کا آغاز بھی وراثت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی وراثت پر ہوتا ہے۔ تو اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھائیے، اور جو سورہ نساء میں بیٹیوں کا، بہنوں کا جو حصہ ہے وہ ضرور دو۔ یہ صورت پکار کے یہ کہتی ہے کہ اس کا آغاز بھی وراثت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی وراثت پہ ہوتا ہے، لہذا وراثت کے معاملے میں سخت قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہنوں کا حصہ کھانا ایک لعنت ہے، اس لعنت سے ہر بھائی کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔